بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج جس سورت کا بیان ہونے جا رہا ہے وہ ہے سورت الملک۔ یہ 29ویں پارہ کی پہلی سورت ہے، تو پہلے اس کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما أوحوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون قل ارأیتم ان اہلکنا اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا سادہ ترجمہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ کرے۔ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر تو دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام جب اس میں ڈالے جائیں گے۔ اس کی چنگاڑ سنیں گے کہ جوش مارتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے۔ پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار اور دوزخیوں کو بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین جو ہے وہ تابع کر دی، تو اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دنسا دے جبھی وہ کانپتی رہے؟ یا تم نہ ڈر ہوگے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے؟ انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی لے لے، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹھ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ تم فرماؤ وہی جس نے پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم
شکر بجا لاتے ہو۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد جو ہے آیات کی جو ہے وہ تفسیر، میں نے آیات کا جو گروپس بنائے ہیں تو مضمون کی کنٹینیوٹی اور اس کے فوکس کرنے کے لیے، تو صاحب میں بتا دوں گا کن کن آیات کو جو ہے وہ کیا ہے یہاں گروپس میں۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ 67 ہے، تسلسل کے لحاظ سے مکیہ صورت ہے، 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں اس کے، اور اس صورت کا نام جو ہے یہ پہلی ہی آیت جو ہے اس صورت کی اس سے لیا گیا ہے۔ اس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی دور کی صورت ہے۔ روایات میں ہے کہ یہ صورت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور اکثر رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 30 آیتوں والی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ انہیں بخش دیا جائے۔ کتنی یعنی بہت اس کی فضیلت مختلف احادیث میں بیان کی گئی ہے، روایت میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ ملک خاص طور پہ یہ جیسے ابھی بتایا کہ سونے سے پہلے جو ہے اس کو پڑھا جائے یہ ہے، اور یہ بھی ہے بعض روایتیں کہ جمعے کے دن یا جب بھی موقع ملے وہ یہ پڑھے، مگر فوکس اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ سمجھ بھی لگے کہ اس کا مرکزی مضمون جو ہے کیا ہے۔ اس کا مرکزی جو مضمون ہے وہ انظار آخرت ہی ہے، انہی کو تنبیہ دی ہے، مختلف جو ہے ان کی برائیاں جو ہیں بیان کی گئی ہیں، اور کفار کو اور جو بھی انکار کرتے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور ان کو طنز کرتے تھے اور آخرت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے وہ قیامت جس کو آپ ہمیں ڈراتے ہو تو وہ پھر کب آئے گی، کبھی کہتے تھے کہ اچھا اگر وہ آنی ہی ہے تو پھر لے آؤ، ابھی لے آؤ، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور پہ اپنی نشانیاں جو ان کو کافی واضح وضاحت کے ساتھ بیان کی، اور اپنی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان نہ شکرہ ہے، جیسے کہ اور بھی بہت جگہوں پہ یہاں بھی کچھ نعمتیں گنائی ہیں، اور خاص طور پہ اس کی تاکید کی کہ نہ شکرہ ہے، شکر نہیں کرتا۔ اگر میں چھین لوں ان کا رزق، اگر میں چھین لوں ان کا جو زمین کا پانی اگر میں نیچے کر دوں، بارش نہ ہو یا اور نعمتیں ان کی، تو کون ہے ان کو دینے والا؟ اور پھر قیامت کا جو ہے آخرت کا جو ہے نا بیان ہے کہ یہ جو انکار کرتے ہیں ان کا نہ مانیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی کہ صبر سے کام لو، آرام سے، تو انشاءاللہ آپ کی ہی کامیابی ہوگی۔ بہرحال آگے یہ مزید تفسیر ایسے آئے گی، یہ تھوڑی سی میں نے تمہید پہلے بتا دی آپ کو۔ تو وہ یہی صورت ہے 30 آیات والی جس کا ذکر فرمایا کہ اس کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فضیلت والی ہے تو اس کو پڑھا جائے۔ ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ تمام جہانوں پر اس کی بادشاہی ہے۔ یہ آیت شروع یہ صورت شروع ہی اس سے ہوتی ہے کہ یہ بادشاہی اللہ کی ہے، صرف میری ہی ہے، اور میں تمام ہر چیز پہ قادر ہوں، میں ہر چیز سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور لکھا جا رہا ہے، اور کوئی چیز میری قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو یہی جو ہے یہ خاص طور پہ یہ بھی مرکزی مضمون میں یہ بھی ایک حصہ ہے اس کا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تمام مخلوق اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ اس نے موت حیات کا نظام بیکار نہیں بنایا۔ یہ خاص طور پہ پہلی ہی جو شروع میں ہی یہ ہے کہ میں نے یہ موت حیات کا جو نظام بنایا یہ اس لیے کہ انسانوں کو میں جانچ سکوں کہ کون اچھے کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا بڑی اہم آیت ہے اس صورت کی۔ اس نے موت حیات کا نظام بیکار نہیں بنایا، بلکہ اس لیے بنایا کہ انسانوں کا امتحان ہو کہ کون اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی 28 آیت جو ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ تم مردہ تھے پھر زندہ کر دیا، پس پہلے حال یعنی عدم کو یہاں بھی موت کہا گیا، اور اس حیات کو پیدائش کہا گیا۔ یعنی یہ فلسفیانہ ہے کچھ بات، اس میں یہ ہے کہ یہ جو زندگی ملی، پیدائش، اس سے پہلے بھی زندگی تھی، اور ایک دفعہ زندگی تھی پھر موت ہوئی تو پھر یہ پیدائش ہوئی، یہ ہے۔ اور یہ بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس میں بہت تفصیل سے معلوم نہیں، جتنا ہے تو بس اتنا جو ہے نا کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے پھر سورہ بقرہ میں ہی، وہ پھر تمہیں مار ڈالے اور پھر زندہ کرے۔ تو یعنی ایک دفعہ تو پہلے بتایا کہ جی موت سے پیدائش کی، اور پھر موت آئے گی، اور پھر پیدائش جو ہے، پھر پیدائش یعنی دوبارہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے اور حساب اور قیامت ہوگی۔ وہ باوجود غالب اور بلند مرتبہ ہونے کے اگر تم رجوع کرو اور توبہ کرو تو وہ بخشنے والا ہے، جس نے اوپر تلے 7 آسمان پیدا کیے، جس کی پیدائش میں یعنی تمام مخلوق کی پیدائش میں کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی بے ربطگی نہیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ اپنی نظر آسمان کی طرف ڈال اور غور سے دیکھ کہ کہیں کوئی شگاف، کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی سوراخ، کوئی عیب دکھائی دیتا ہے؟ یہ مختلف اور بھی جگہوں پہ ایسا ہی، مگر یہاں کافی تاکید کے ساتھ بھی اور بڑا سخت لہجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور کرو، دیکھو، دوڑاؤ اپنی نگاہیں آسمان پہ، زمین پہ، ستاروں پہ، چاند پہ، ان کی گردش پہ، اور جتنی یہ جو اجرام فلکی ہیں، دیکھو کہیں کوئی نقص دکھائی دیتا ہے؟ کسی جگہ کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی ہے؟ اور یہ واقعی یہ بہت جو قرآن مجید کے کریٹکس جو بہت کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی قرآن مجید کی خامی اور کچھ ایسا ملے، تو انہوں نے بڑی کوششیں کی، مگر کہیں آج تک یہ کوئی خامی نکال نہیں سکے اللہ تعالیٰ کے نظام میں۔ اور قرآن مجید کی بھی باتوں میں کہیں کہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، تضاد ہے، یا ایسے ہے بعض جگہوں پہ، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اس کے نظام پہ آج تک کوئی خامی، خرابی، عیب کچھ نہیں، کبھی نہیں نکال سکے۔ تو اسی چیز کا اللہ تعالیٰ بہت پہلے سے بتا رہا ہے کہ چیلنج ہے، بلکہ یہ کہ کوئی خامی، کوئی دیکھو، کوئی اگر ہے تو بتاؤ اور نکالو کوئی خامی اس میں، نقص۔ تیری نگاہ تھک کر اور ناکام ہو کر نیچی ہو جائیں گی، کہ جتنا غور کرو جتنا مرضی، مگر تو شرمندہ ہی ہو کہ تیری نگاہیں واپس آئیں گی کہ نہیں نکال سکے گا اس میں کوئی نقص۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان اور دنیا کو ان قدرتی چراغوں سے اور ستاروں سے بارونق بنا رکھا ہے، پھر ان سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، ان میں سے شعلے نکل کر ان پر گرتے ہیں۔ جب وہ آسمان کی طرف کچھ راز معلومات حاصل کرنے کی کوشش کے لیے آتے ہیں
اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی ہے، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد تفسیر ہے آیات 6 سے 11 تک کی۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والے اور کفر والے جو ہے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جو بے حد بری جگہ ہے، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس میں سے خوفناک آوازیں آئیں گی۔ یہ جہنم کا جو ذکر ہو رہا ہے اب یہ ہے ان کی بات ہو رہی ہے جو گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے، نبی کے رسالت پہ۔ تو یہ اب ان کا ہے کہ جی ان کے ساتھ کیا سلوک، کیا حال ہوگا، کہ جہنم کا جو وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیسی جب ان کو پھینکا جائے گا تو کیا ان کی کیفیت ہوگی۔ اور یہ جوش مار رہی ہوگی، اور جوش و غضب سے ایسے لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی، یعنی جہنم جو ہے وہ جوش مار رہی ہوگی اور اتنا کہ ایسے لگے گا کہ یہ پھٹ جائے گی۔ جب بھی اور لوگوں کے گروہ اس میں ڈالے جائیں گے، یہ بھی اور جگہوں پہ آتا ہے کہ مختلف گروہ میں جو ہے نا وہ ہوں گے، جو ہے نا یہ جہنمی اور جنتی بھی گروہ، یعنی ایک قسم کے جو ہوں گے۔ دوزخ کے بھی تو مختلف ہے نا، اس کے بھی کیٹیگریز کہہ لیں یا درجات ہیں، تو بھی سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، تو ان کے بھی گروہ ہوں گے۔ جب ایک گروہ کو پھینکیں گے تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، اور دوزخ سے بھی چنگاڑیاں اٹھیں گی اور بڑی چیخیں آوازیں آئیں گی اور بڑا بہت ہی خوفناک ایک قسم کا منظر ہوگا۔ مزید حجت پوری کرنے کے لیے اور اقبال جرم کے لیے جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے جب وہ ڈالنے لگیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ اے بد نصیبو، کیا خدا نے تمہارے پاس سے ڈرانے کے لیے رسول نہ بھیجے تھے؟ یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے یہ۔ تو آخری حجت بھی جو پوری کرنے کے لیے کہ ان سے سوال داروغہ کریں گے کہ آپ کے پاس کوئی بتانے والے نہیں آئے تھے کہ سیدھے راستے پہ چلو، اللہ کے راستے پہ چلو، اور رسول آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے سیدھا راستہ نہیں بتایا تھا؟ تو یہ اقرار کریں گے کہ ہاں آئے تھے، اور ہم نے ان کو جھٹلایا اور خدا کی کتاب کو بھی نہ مانا، تو وہ بہت بڑی گمراہی میں تھے، اور کہیں گے کہ کاش ہم نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہوتا اور ان کی تابعداری کی ہوتی، اگر ہم عقل سے کام لیتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ یہ اب انہوں نے تو جو کرنا تھا اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہو گیا، اب یہ ہمارے لیے ہے، یہ بتایا ہے داروغہ کے پاس، اور کیا ان کو کہا اور سب کچھ، اور انہوں نے شرمندگی اور اس وقت بے حد افسوس انہوں نے ظاہر کیا کہ کاش ہمیں دنیا میں معلوم ہوتا تو ہم رسولوں کا کہنا مانتے اور آج ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ تو یہ ہمارے لیے ہے اب کہ یہ سمجھیں جو ہم دنیا میں ہیں اور ابھی بھی ہم نہیں مان رہے، یا پوری طرح نہیں مان رہے، عمل میں نہیں مان رہے، زبان سے اگر مانتے بھی ہیں تو دل سے نہیں مان رہے، یا اعمال جو ہے اس میں کمی ہے، تو یہ ہمارے لیے یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ انہوں نے اپنے جرم کا اقبال تو کر لیا، مگر یہ قبول نہ ہوگا اور کہا جائے گا دفع ہو جاؤ۔ یہ بھی ان کے لیے تو ہو گیا جو ہو گیا، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ایسے ہی ہوگا، اگر اللہ نہ کرے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان پہ نہ چلیں گے، اعمال اپنے ویسے نہیں کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو یہی ہوگا کہ اس وقت پھر ہمیں بہت سخت افسوس ہوگا، شرمندگی ہوگی، ہمیں ضلالت اور مجرموں کی طرح جو ہے نا پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا، اور پھر کوئی عذر یا کوئی ہیلا بہانہ کچھ نہیں سنا جائے گا، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اب تفسیر اس کے بعد آیات 12 سے 17 جو ہے ان کی ہے۔ اب پہلے گناہ گاروں کا بتایا کہ ان کا ساتھ کیا حساب ہوگا اور کیا ہوا، اب جو اللہ تعالیٰ کے نیکوکار ہیں، متقی ہیں، مومنین ہیں، اب ان کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے سلوک ان کے ساتھ ہوگا، کیا انعام ملیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دے رہا ہے جو بن دیکھے اور غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، خوف خدا سے اس کی نافرمانی نہیں کرتے،
گو وہ تنہائی میں ہی کیوں نہ ہوں، وہ اپنی باتوں کو چھپائیں یا ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ تو سینوں کی پوشیدہ باتیں بھی جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ بھی کسی بات سے بے خبر نہیں ہو سکتا جو ان سب کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے، یعنی جو پیدا کرنے والا ہے وہ کیسے بے خبر ہو سکتا ہے ان مخلوق سے کہ مخلوق نے کیا کیا، کیا کر رہی ہے، تو ہر چیز پہ نگاہ ہے۔ تو جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان بنائے، اب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ یہاں بھی گنا رہا ہے، اور ان میں سے ایسی چیزیں پیدا کی جن کو تم استعمال کرتے ہو، فائدے اٹھاتے ہو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، پھر تم سب نے مرنے کے بعد اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد تفسیر 16 سے 19 آیات کی طرف جو ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں اس بات سے کیوں ڈر نہیں ہوتا کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اگر میں چاہوں، یہ جو ہے منکرین کا اور جو کفار ہیں اور جو گناہ گار ہیں ان کا ذکر، پھر نیک اور پرہیزگار اور متقی لوگوں کا ہے، پھر آگے سمجھے دونوں کا تجزیہ ہے۔ یعنی یہ جو 16 سے 19 ہے، ان دونوں کا تقابلی جائزہ کہہ لیں، پھر ان کا تجزیہ کہ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، یا جیسے پچھلی قوموں پہ عذاب اللہ تعالیٰ نے دیے ان وجہ سے، تو آپ بھی وہی کریں۔ یہ کفار مکہ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں اس بات سے کیوں ڈر نہیں ہوتا کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اگر میں چاہوں تو تمہیں زمین میں دنسا دوں، یا زلزلہ سے، یا پھر پتھر برسانے سے ہلاک کر دوں، جیسا کہ میں نے پہلی نافرمان قوموں کے لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کیا یہ میری نشانیاں اور قدرتیں آپ نہیں دیکھتے؟ کیا یہ ان اڑنے والے پرندوں کو جن میں کسی کے پر کھلے ہوتے ہیں اور کسی کے بند ہوتے ہیں نہیں دیکھتے اور غور کرتے کہ ان کی یہ ہواؤں میں اڑان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہی ہوتی ہے۔ بے شک ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے اور صرف اسی کا ہی حکم چلتا ہے۔ ایسا ہی مضمون اور جگہ میں بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ سورۃ النحل کی 6 آیت جو ہے اس میں ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی برائیوں پر پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی کو باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مدت تک مہلت دیے ہوئے ہے۔ اور جگہ فرمایا یہ اسرائیل 68 آیت میں، یعنی کیا تم نہ ڈر ہوگے ہو کہ زمین کے کسی کنارے میں دنس جاؤ، یا پھر تم پر پتھر برسائے جائیں اور کوئی نہ ہو جو تمہاری وکالت کر سکے۔ یہ جیسے اس صورت میں آیا ہے تو اس میں بھی یہ ایسے بیان ہوا ہے۔ پھر سورہ نحل میں بھی 79 آیت جو ہے، کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان و زمین کے درمیان اڑتے پھرتے ہیں، جن کا تھامنے والا ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں؟ یقیناً اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر جو غور کرتے ہیں وہ سوچیں کہ یہ پرندے اڑتے پھرتے ادھر تو کیسے اڑتے ہیں، کون حفاظت کرتا ہے ان کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ مختلف سائز، مختلف رنگ، ان کی اڑان دیکھیں، کہاں اونچی بعضوں کی ہے، بعضوں کے نیچے ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ مخلوق تو ان پہ غور کریں تو آپ کو یہی نتیجہ ملے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے، اور وہی ہے جو مالک ہے، اور وہی ہے جو ان پرندوں کو بھی جو کہاں سے کہاں وہ جو ہے نا ان کو رزق ملتا ہے، پھر گھونسلوں تک وہ واپس بھی پہنچ جاتے ہیں، اپنے راستہ جو ہے نا ان کو یاد ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیز ایک ایک چیز پہ غور کریں تو بہت ہی جو ہے نا گہرائی میں انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر اگر صحیح نیت سے جیسے آتا ہے کہ ایماندار جو ہیں یا اچھے نیک لوگ ہیں، وہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی مالک ہے۔ اس کے بعد تفسیر جو ہے 20 سے 27 آیات کی ہے۔ یہاں مشرکوں کے اس عقیدے کی
تردید کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا شریک جو ہے اس کی شرک کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ اس سے بچو، اور میرے علاوہ کوئی اور آپ کی مدد کرنے والا نہ پاؤ گے، اور میرے شریک نہ بناؤ کسی اور کو کسی بھی صفات میں یا کسی بھی جو بھی، ہر چیز میرے جو ہے نا نظام میں ہے اور میرے کنٹرول میں ہے، میں مالک ہوں، ہر چیز پر میں قادر ہوں، تو بھروسہ مجھ پہ رکھو۔ یہاں مشرکوں کے اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کر دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے سوا تمہاری کوئی مدد نہیں آ سکتا، یعنی اللہ کے سوا، اور یہ کہ تم اس دھوکے میں نہ رہنا، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی دوسرا تمہیں رزق و روزی دے سکتا ہے۔ اور کافروں کو خبردار کیا کہ آپ نے ان بے خداؤں اور غلط یہ جو بت بنائے ہیں اور ایسے عقائد بنائے ہیں کہ جن بتوں کو وہ مانتے پوجتے اور ان کو ان پہ چڑھواتے، ان کے سامنے کھانے رکھتے، اور اس امید پہ کہ یہ ہمیں مصیبتوں سے بچا لیں گے، یا ہمیں یہ دنیا میں جو ہے نا یہ ہمیں آسانی پیدا کریں گے، رزق دیں گے، جو بھی ان کی حاجات ہیں وہ دنیا میں بھی پوری کریں گے اور آخرت میں بھی ان کو چھڑوا لیں گے۔ تو یہ ایسی امیدوں پہ نہ رہنا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے یہ ایسا کرنا، مگر یہ کرو گے بھی تو یہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ پھر سوال کیا کہ کیا اچھا شخص وہ ہے جو اپنی کمر ٹیڑھی کر کے جھکے اور چلے، نظریں نیچی کیے چلے، یا پھر وہ مومن جو سیدھی راہ پر سیدھا کھڑا چل رہا ہے، راستہ صاف اور بالکل سیدھا ہے اور برابر اچھی چال جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ بھی مومن کی جو ہے پہچان ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو وہ اس کی چال سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدھی چال چلتا ہے یا تو نگاہیں جو ہے وہ نیچے رکھتا ہے، اور یعنی کوئی غلط کام جو ہے اس کے ذہن میں نہیں اس وقت آتا۔ اے نبی کہہ دے کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، دل عطا کیے، مگر تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اور کہہ دو کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور کچھ مدت بعد اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بہت اہم اور بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا کہ اتنی نعمتیں گنوائی یہاں پہ بھی، اور خاص طور پہ میں بتاتا ہوں کہ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا بات کی بات ہے، تم تو مانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں گنواتا جاتا ہے، اور پھر ہر دفعہ کہتا ہے کہ تو انسان میری نعمتوں کو تو مانتا نہیں اور شکر نہیں ادا کرتا۔ تو میں اس سے اور بے شمار اور جگہوں پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ یہی شکوہ کرتا ہے انسان سے۔ تو جیسے میں نے اور بیانوں میں بھی کہا کہ کوئی 1.5-2 سال پہلے جب میں پڑھ رہا تھا یہ، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مقصد لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جواب چاہتا ہے اس کا۔ یہ نہیں پڑھ کے تو آگے چلے جائیں، پڑھ کے تو آگے چلے جائیں، پڑھ کے تو آگے چلے جائیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہاں رکنا چاہیے۔ جیسے یہ میں نے پڑھا ہے تو رکو، میں ابھی بتاؤں گا کہ رک کے کیا کرنا ہے، تاکہ یہ بھی معلوم ہو کہ ایسی جب بھی آیت آتی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ شکر ہے، یا اور بھی کوئی ایسی چیزیں جو برائیاں انسان اللہ تعالیٰ کی بار بار دہراتا ہے، تو وہاں رک کے آپ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا چاہیے۔ تو میں نے یہ کہا کہ سورہ رحمان اور بہت ہی یہ ایک قسم کا عمدہ بات ہے شکر ادا کرنے کی، اور انوکھا کہہ لیں یا بہرحال میں نے بڑی سوچ کے بعد یہ جو ہے نا میرے الحمدللہ میرے ذہن میں آیا کہ سورہ رحمان جب آپ پڑھے اور فوکس کے ساتھ پڑھے بیٹھ کے، اور جہاں بھی یہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو دیکھیں اس سے پہلے کیا ہے، کس چیز کی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، نہ شکری کرنے کی، اس چیز کا فوکس کریں اور پھر جواب دیں۔ آپ جیسے آپ کے سامنے کوئی ہے بیٹھا ہوا تو اس کو جواب دینے، اے اللہ پچھلا اگر غلطی ہوئی یا نہ شکری کی، یا اللہ پہلے تو وہ معافی دو،
تو آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ شکر گزار بندے بنیں، اور ہمیں توفیق دے یا اللہ کہ ہم شکر گزار ہوں اور ہم شکر گزاری 31 دفعہ یہ رک کے تو یہ کہیں جو میں کہہ رہا ہوں 31 دفعہ، اور جہاں بھی قرآن میں جیسے یہاں پہ آیا ہے کہ یہ آیا ہے کہ مگر تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو، تو یہاں رک جاؤ، وہی جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرو، ہم نے واقعی ناشکری کی ہے، ہم تیری نعمتوں کے بے انتہا نعمتوں کے شکر اتنا کر ہی نہیں سکتے، مگر پھر بھی ہم نے غلطی کی کہ ہمیں زبان سے اقرار سے دل سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ شکر ادا کرتے رہیں گے، اور یا اللہ پچھلا معاف فرما اور آئندہ توفیق دو کہ ہم تو اور شکر ادا زبان سے ہے ایک، اور پھر دل سے ہو کہ دل سے واقعی یہ شکر ادا معلوم ہو کہ آپ کا دل ہل گیا ہے کہ جی وہ ہم نے بڑا غلط کیا، اور یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ اور استغفار کے واقعی نہیں۔ اور شکر کا عملی جو پہلو ہے، یہ عملی درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو دی ہے، اس میں اس کی مخلوق کو شریک کرو، یہ ہے اصل میں عملی جو ہے شکر۔ آپ کے پاس دولت ہے، اس میں کچھ حصہ رکھو غریبوں مسکینوں کا، جیسے اور کہتے ہیں زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے علاوہ اگر زیادہ وافر ہے آپ کے پاس تو اس میں بھی رکھو، اور کھانا کھلانا کسی کو، حاج کپڑے، کسی کی بچے کی فیس، تعلیم، میڈیکل، کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے نا وہ فلاحی کام جو ہے مخلوق کا، تو یہ عملی ہے شکر کا جو پہلو ہے اور درجہ ہے۔ یہ 3 درجے شکر کے، یہ بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے۔ نمازیں ہر ایک چیز اپنی جگہ ہے، مگر اس کا متبادل نہیں ہو سکتا اس چیز کا۔ تو یہ جو ہے فرمایا کہ آپ شکر گزاری نہیں کرتے، اور کہہ دو کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور کچھ مدت کے بعد اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ کافر پوچھتے ہیں کہ قیامت اور حساب کا دن کب ہوگا؟ اگر یہ سچ ہے تو اے نبی انہیں کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف خدا کے پاس ہی ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کرنے والا ہوں۔ یہ کفار اس دن کی ہولناکی خود جان لیں گے جو قریب ہے، اور اس دن ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، اور انہیں بتا دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ دن جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تفسیر ہے 28 سے 30 آیات کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہہ دو کہ تمہیں اس سے کیا غرض کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے ساتھیوں کو ہلاک کرتا ہے یا ہم پر رحم کرتا ہے؟ تمہاری نجات کی صورت یہ تو نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی بحث نہ کرو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو میرے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا، اس کو چھوڑو، تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس کی فکر کرو، ہمارا چھوڑ دو، ہماری جو بھی ہوگا وہ ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اس سے فکر کرو، تو اپنی کرو کہ تمہارا جو ہے وہ انجام کیا ہوگا، اور اگر تم نہ مانو گے یہ اللہ تعالیٰ کا احکام اور یہ توحید کا پیغام جو ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا انجام، اس کی فکر کرو۔ اور تمہیں دردناک عذابوں سے کون بچائے گا؟ کیونکہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ توبہ کرو اور اس کے دین کو مان لو، یہ ہے حل بتایا۔ اور کہہ دو کہ وہی رحمان ہے، ہم تو صرف اسی پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، اور تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے، ہم ہیں یا تم ہو۔ ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا اگر زمین کا پانی خشک یا بہت دور کر دیا جائے تو وہ کون ہے جو ان کے لیے صاف پانی جو زندگی کے لیے لازمی ہے جاری کرے گا؟ یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے۔ یہ آخری یہ جو ہے آیات جو ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا 6 دفعہ غالباً، کل 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 کل، کہ ان کو کہہ دو، ان کو کہہ دو، ان کو کہہ دو، ان کو کہہ دو۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ پڑھنے والی ہیں، یہ کہ جیسے یہ میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ یہ خبردار جو کی آخر میں یہ کفار کو یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں مانتے تو ان کو تنبیہ کی، اور ساتھ یہ کہ
کون ہے جو ہے نا آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ مان لو جو نبی کا پیغام ہے اور توبہ کرو. توبہ کرنے کا کہا اور ایمان لانے کا کہا، اور کہو کہ وہی رحمان ہے جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رزق ہے، وہی ہمیں دیتا ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے. اور اگر ہم یہ نہ مانیں تو ہم سری گمراہی میں ہیں. اور پھر جو ہے زمین کا پانی اگر میں دنسا دوں، یا ایک مثال دی ہے زمین کے پانی کی، مگر یہ کسی بھی چیز پہ، آپ کی دولت ہے، آپ کا مال ہے، وہ میں چھین لوں، بیٹے ہیں، اولاد ہے، میں چھین لوں، آپ کا صحت جو ہے آپ سے چھین لوں. یہ ایک مثال دینے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو نعمت ہے میں چھین لوں آپ سے، تو کون ہے جو آپ کو واپس وہ دینے والا؟ وہ میں ہی ہوں. اگر واپس بھی دینی ہے تو اس لیے پہلے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو یہ 6 دفعہ جو خبردار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت ہی یہ بہت ہی غور کرنے والی بات ہے. یہ ان کے لیے نہیں، بس عموماً یہ بہت ہی ایسے شاید خیال رہتا ہے کہ یہ تو کفار کو بتایا جا رہا ہے. کفار نہیں، جو چیز کفار کے لیے وہ ہمارے لیے بھی ہے. ویسے ہی یہ قرآن پاک ہمارے لیے ہے. انہوں نے جو ماننا تھا، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چھوڑا ہے پیچھے، وہ اسی لیے ہے کہ یہ سب باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ ہماری نصیحت اور ہماری ہدایت کے لیے ہیں، کہ جو وہ کرتے تھے ہم وہ نہ کریں، تاکہ جیسا ان کو عذاب ہوا یا آخرت میں ہوگا ہم اس سے بچ سکیں. یہ اصل میں ہے. یہ جہاں جہاں چیز بیان ہوتا ہے کہ کفار کے لیے، اور ان کو تنبیہ، ان کو خبردار، یہ ہمیشہ یہ سمجھیے کہ ہمارے لیے ہے. اب ان کو ہم چھوڑیں، ان کے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی بات نہ کرو، ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے، ان کا نہیں. اب اپنا فکر کرو کہ تم کیا کر رہی ہو. تم کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جو بھی پڑھتا ہے یہاں، ہم جو اب اس دنیا میں، تو یہاں ختم ہوتی ہے تفسیر. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر قسم کی وباؤں سے، مصیبتوں سے، جو آج کل کووڈ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور سب کو، جن کو ہوا اللہ تعالیٰ صحت مند کرے، جن کو نہیں یہ ہوا اللہ تعالیٰ ان کو بچائے اور محفوظ سے رکھے. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. مع السلامہ. مبشر محمود شاہ.